بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 2023 اور برج عمل، میری یہ ویڈیو ایریز والوں کے لیے ہے کہ برج عمل والوں کے لیے 2023 کا سال کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے تو میری پیشگی مبارکباد نئے سال کی، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اور نئے سال میں داخل ہوتے ہی ہماری تمام نیک تمنائیں جو انسی ہیں وہ پوری ہوں۔ دیکھیں، سال بعد کیلنڈر بدلتا ہے، اگر کیلنڈر سال بعد بدلتا ہے تو ہمیں بھی اپنا آپ بدلنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماضی کو ساتھ لے کے چلے، کچھ اچھی جو چیزیں ہیں ان کو ساتھ رکھ لینی چاہیے، باقی سب کو جو ان سے اس کو رفع کر دینا چاہیے، ضائع کر دینا چاہیے اور بالکل آگے نئے سرے سے جو ان سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، روز ہوتی ہیں اور روز کرنی چاہیے، لیکن وہ غلطیاں بار بار نہ کریں جو کل کی تھی۔ نئے تجربے کرنے چاہیے انسان کو۔ بہرحال نئے سال میں بالکل نئی چیزیں جو ان سے لے کے چلیے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ برج حمل والوں کے لیے جو نیا سال ہے یہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے اس سال جو ان سے بہت پازیٹیو تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت زیادہ پازیٹیو تبدیلیاں۔ میجر جو پلانٹ ہے، جو بڑے پلانٹ ہیں وہ جو ان سے ٹرانزٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیٹرن جو ان سے وہ 17 جنوری کو باقاعدہ کیپریکون سے ٹرانزٹ کر کے ایکویریس میں داخل ہو جائے گا، اور اسی طرح 22 اپریل 2023 کو جوپیٹر یعنی مشتری وہ پائسس سے نکل کر برج مین سے نکل کر ایریز میں داخل ہو جائے گی، جہاں پہ راہو پہلے سے ہے، اور راہو اور کیتو جو ہیں وہ نومبر کے مہینے میں وہ بھی ٹرانزٹ کر جائیں گے۔ راہو جو ہے وہ حمل سے نکل کر باقاعدہ مین راشی میں آ جائے گا، یعنی پائسس میں آئے گا، اور کیت تلا سے نکل کر جو ہے وہ ورگو میں داخل ہو جائے گا۔ اور باقی یہ جو سن وغیرہ یہ مہینے بعد اپنی چال بدلتے رہتے ہیں، اپنا گھر جو ان سے باقاعدہ بدلتے رہتے ہیں۔ مون جو ان سے 2.5 دن قیام کرتا ہے گا، اس میں مرکری وہ 22 دن، وینس 28 دن، اس طرح ان کے جو ان سے چلتے رہتے ہیں۔ اب اس سال کے شروع میں جو ان سے مریخ جو ان سے ان کے بالکل دوسرے گھر میں، سب سے پہلے بات کریں گے صحت کے حوالے سے۔ اچھا، 14 مارچ آپ نے جو ان سے 14 مارچ تک جو ان سے ذرا گلے کا ذرا خاص خیال رکھے گا، ترش چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ کچھ صحت کے یہاں پہ گلے سے کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بخار وغیرہ کو چڑھ سکتا ہے، اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسرا، جیسے ہی منگل جو ان سے ہے وہ 10 مئی کو کرک یعنی آپ کے چوتھے گھر میں آئے گا، وہاں پر نیچ راشی کا ہوگا، وہاں پر آ کے کچھ ہارٹ کے کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں، کچھ سینے میں کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے، یا کوئی بلغم وغیرہ کو اس طرح کی کچھ صحت کے معاملہ جو ان سے خراب ہوں گے۔ ٹھنڈے پانی سے بالکل پرہیز کرنا ہوگا آپ کو۔ اور 3 اکتوبر کو جیسے یہ تلا 7ویں گھر میں جائے گا، وہاں پر آ کر کچھ چیزیں جو ان سے صحت کے حوالے سے کوئی ڈسٹرب کرے گا۔ باقی صحت کے معاملات آپ کے بالکل ٹھیک رہیں گے، ان میں تھوڑا سا احتیاط کر کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے باقاعدہ معاشی حالات کی، آپ کے فنانس کی۔ دوسرے گھر میں منگل، اخراجات تو بڑھیں گے، جیسے میں نے کہا کہ 14 مارچ تک یہ باقاعدہ جو ان سے برج سور یعنی ٹورس میں رہے گا، اس کے بعد جا کے یہ جیمنائی میں آئے گا۔ اپنے ذرا اخراجات پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور سب سے اہم بات ایریز والوں کے لیے یہ بات تو آپ نے بالکل اس پر توجہ دینی ہے، یہ سال آپ کے لیے بڑا پازیٹیو سال ہے۔ اس میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل چارج رکھنا ہے، کسی قسم کو کوئی غفلت کوتاہی نہیں کرنی ہے آپ نے، بالکل آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا۔ جوپیٹر جیسے آپ کے گھر میں آئے گا، راہو پہلے سے ہے، راہو جو ان سے وہ انسپیکٹڈ طور پہ انسان کو جو ان سے وہاں تک لے جاتا ہے جہاں انسان کی سوچ نہیں ہوتی۔ مادیت میں اصل میں آپ کو پیسے انسپیکٹڈ طور پہ پیسے آئیں گے، بزنس کے حوالے سے چیزیں جو ان سے بہت بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور اکتوبر میں جیسے یہ کیت جو ان سے 7ویں گھر سے نکلے گا، وہاں پر آ کر آپ کے جو ان سے بزنس میں کوئی لمبی چھلانگ بھی لگ سکتی ہے، پیسے آپ کے پاس انسپیکٹڈ طور پر آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اخراجات پہ ذرا کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اولاد کے حوالے سے بات کریں تو بالکل خوشخبری مل سکتی ہے کہ جوپیٹر جو ان سے وہ اولاد کا کاریہ کا وہ اپنے گھر میں آئے گا، چاہے راہو کے ساتھ ہے، چنڈال یوگ لگے گا، لیکن یہاں پر آ کر اس کی 5ویں نظر پڑے گی۔ سیٹرن 11ویں گھر میں آ کے 7ویں نظر تو دیکھے گا، لیکن کچھ معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، وہ زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
بالکل فیوچر کے حوالے سے بچوں کے یہ سال آپ کے لیے بڑا اچھا ہے. امیگریشن کے حوالے سے اصول تعلیم کے لیے اگر ان کے آپ باہر جانے کا کوئی آپ کا پروگرام بنا ہوا تو بالکل دیر مت کیجیے گا. اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، جن کی شادی کو 2 3 4 سال ہو چکے ہیں ابھی تک نہیں ہوئی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کا سال اللہ پاک ان کو اولاد دے. بے شک میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تعلیم کے حوالے سے یہ سال جو ان سا بڑا اچھا رہے گا، خاص طور پر جو باقاعدہ انجینئرنگ میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے جو بچے جو ان سے ہیں ان کے لیے جتنے اپنے تعلیمی معاملات کو اپنے نصاب کو فوکس کریں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. لو افیئر کے معاملات میں کچھ چیزیں جو اس سال جو ان سی ہیں 2023 میں کوئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اس میں تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے چلنا پڑے گا. آپ کو افسانوی دنیا سے ذرا باہر آنا پڑے گا، اور اسی کو جو ان سے آپ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کریئر کے حوالے سے بالکل یہ سال تبدیلی کا سال ہے. خاص طور پر جو ملازمت کے حوالے سے آپ کو نئے کام میں جو ان سے کو تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، اس میں کافی چیزیں جو ان سے آپ کو سپورٹ کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ان سے خاص طور پر گارمنٹس کے کام میں یا جن کا آرٹیفیشل جیولری کا کام ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے جو ان سے باقاعدہ کہیں غیب سے جو ان سے یا کسی دوست کے توسط سے جو ان سے آپ کو کوئی مالی مدد ضرور ہوگی جو آپ کے بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. ازدواجی زندگی بالکل ٹھیک رہے گی، لیکن کیت 7ویں گھر میں کچھ پرابلمس کری ہوں گی. جیسے ہی اکتوبر 2023 میں راہو نکلے گا وہاں پر اور کیت نکلے گا، وہاں پر جا کر بہت زیادہ جو ان سے آپ کے لیے ازدواجی زندگی میں بہترین شروع ہو جائے گی. اور جن کے کوئی شادی کے مسئلے مسائل رکے ہوئے ہیں وہ بالکل تیاری پکڑ لیں، اس سال ان کی کسی وقت بھی شادی جو ان سے متوقع ہے. البتہ 23 جولائی کو جو ان سی وینس ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگی اور 4 ستمبر تک جو ان سے وہ ریٹروگریڈ رہے گی. اس میں آگے کو تھوڑا سا جو ان سے مالی اخراجات بڑھ سکتے ہیں، کوئی شادی کے حوالے میں کوئی چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل معاملات ختم ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ تھوڑی سی اڑچنیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن فکر کی بات کوئی نہیں ہے اس میں. 10ویں گھر کا مالک جو آپ کے کریئر کا گھر بھی ہے، جو آپ کے روزگار کا گھر بھی ہے اور آپ کی ترقی کا گھر بھی ہے، والد کا گھر بھی ہے، وہ اس کا مالک 11ویں گھر میں سیٹن جو آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے بڑا ایک اچھا سائن بننے جا رہا ہے. سیٹن کی تیسری نظر تو رہے گی، لیکن ایک بات آپ سے واضح کر دوں، جہاں آپ جو ان سے بالکل جذباتی ہو کر کام کرنے کی شروع کریں گے وہاں سیٹن پرابلم کرے گا. اور جتنے 2023 میں جتنے آپ اپنے جو ان سے کرم اچھے کرتے چلے جائیں گے، جتنا آپ سوشل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رشتوں کے معاملے میں لے کے چلیں گے، اتنا آپ کو اس کا پھل ملے گا. اور آپ کی جو ہے کوئی آس اتنی آپ کی کوئی آس امید بھی پوری ہوگی. اور کوئی خواہشوں کا اگر جال بڑھے گا تو اس میں جو ان سے آپ کو باقاعدہ لابھ ملے گا. سیٹن 11ویں گھر میں آ کے باقاعدہ آپ کو جو ان سے لابھ دے گا، روزگار کو اٹھائے گا. اور دوسرا کوئی تبدیلی لانے کا اچانک تبدیلی آئے گی سوشل ایکٹیویٹی میں، آپ کے بزنس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. اور اس میں جو ان سے کچھ چیزیں آپ کچھ نہیں زیادہ چیزیں جو ان سے آپ کی بہتری کے طرح امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، جن کا ٹریڈنگ کا کام ہے، اور جو خاص طور پر جو ہوٹلنگ سے وابستہ ہیں، فاسٹ فوڈس کا جن کا کام ہے، کیمیکلز کا کام ہے، ان کے لیے 2023 ایریز والوں کے لیے بہت اچھا یہ سال گزرے گا. اور ورکنگ جو گھریلو خاتون ہے وہ باقاعدہ اکتوبر میں جیسے کیت جو ان سے 6 گھر میں اگر راہو 12ویں گھر میں آگا، وہاں پر آپ کو کمر درد کے کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں، کوئی لیٹیگیشن کے معاملات بھی جو ان سے پڑ سکتے ہیں. لیکن جوپیٹر وہ 7ویں نظر آپ کے 7ویں گھر کو دیکھے گا، 5ویں نظر آپ کے 5ویں گھر کو دیکھے گا، اور 11ویں گھر پر باقاعدہ سیٹن کی اس کی 11ویں نظر پڑے گی. بالکل یہاں پر آپ بالکل یہ سال آپ کے لیے لابھ کا سال ہے. کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھیے گا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا. سرکاری ملازمت والے جو لوگ ہیں ان کی باقاعدہ جو ان سے اسی سال 2023 میں پروموشن اور تبادلہ، نئے ذمہ داریاں بڑھنے جا رہی ہیں، مالی پیکج بھی بڑھے گا. اور جو باقاعدہ ورکنگ وومین ہیں ان کے لیے بھی جو ان سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دفتر کے حوالے سے یا جو بھی ہے کوئی آپ کو باہر کا ٹرپ پڑے، مذہبی سفر پڑے گا، اور وہ سفر آپ کو باقاعدہ کامیاب رہے گا. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں 22 اپریل کے بعد ان کے حالات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، باس کے ساتھ اچھی ہیں جو ان سی چیزیں بننی جا رہی ہیں. اور یہاں تک کہ جیک پاٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. ایریز والے صرف جو ان سے ایک تو جیسے منگل میں نے آپ کو کہا کہ آپ جو ان سے مئی کے 10 مئی سے لے کر 10 مئی کو جو ان سے جیسے یہ کرک راشی میں یعنی سرطان میں آگا، وہاں پر کچھ چیزیں ذرا احتیاط سے چلے گا. گھریلو معاملات میں والدہ کی صحت کے حوالے سے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. اور زمین و جائیداد کے حوالے سے بالکل آپ نے لیٹیگیشن میں جانے کی کوشش نہیں کرنی. اور دوسرا
آپ نے اکتوبر کے مہینے میں جیسے جو سا مارس جو سا اسینڈرڈ کا مالک وہ لیبرا میں جائے گا، وہاں پہ اس کو جو سا وبال ہوتا ہے، اس میں بھی ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، باقی معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، کنڈلی جتنی مرضی خراب ہو، گوچر جتنا مرضی خراب ہو، جوپیٹر گرو جس کو لگن کو جب دیکھتا ہے، 9ویں اور 5ویں اس کی نظر جو سی کامل نظر پڑتی ہے، تو وہ خراب کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو برائے مہربانی بالکل میں پھر کہوں گا، یہ 2023 کا سال جو ان سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اور لوگوں کے لیے بھی جو ان سے فائدہ مند ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ 10 مئی کے بعد جو منگل آئیں گے وہ آپ نے جو ان سے ناریل پانی میں بہانا ہے، اور ناریل کے تیل کا کوشش کریں تو باقاعدہ ناریل کا تیل جو ان سے وہ گیلی مٹی پہ جو ان سے آپ نے کسی نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے وہ جو ان سے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، ناریل کا تیل گیلی مٹی میں ڈالنا ہے، تو ناریل پانی میں ضرور بہائیے گا۔ یہ آپ نے 5 منگل لازمی کرنا ہے، باقی مولا خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا حافظ۔